اور اب چونکہ وہ وہاں ہیں اور انہوں نے اگر پیغام پہنچانا ہے تو وہیں جائیں گے نا لوگ ان سے پیغام سننے کے لیے. اور بشرا بی بی اور علیمہ صاحبہ کے ماں بہن بھی کمیونیکیشن اوپن ہے ان پیغامات اور اطلاعات اور عمران خان صاحب کے احکامات کے حوالے سے؟ جی بالکل ہے. دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ایک طریقے سے سنی جاتی ہے، اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے حتمی بات اس طرح سے نہ ہو، اس پہ تبدیلی کی جائے یا وضاحت مزید کی جائے، یہ ممکن ہے. اس میں کوئی دراڑ یا ایسا نہیں ہے کہ پنجاب ایک کے حوالے اور خیبر پختونخوا کسی اور کے حوالے، ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. اس لیے یہ تمام معاملات اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کو بات کرنے میں اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے. ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، وہ کھل کر بات نہیں کر سکتے. جو میڈیا سے بھی بات کرتے ہیں وہ پوری طرح سے رپورٹ نہیں ہوتی. تو ان کو پیغام پہنچانے کے لیے ذریعے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. سر کیونکہ ابھی ماضی نہیں، ابھی ماضی قریب میں ہی بلکہ اب یہ محسوس ہوا کہ عمران خان صاحب کو مس لیڈ کیا جا رہا تھا. مروت صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں آ کر کہا کہ ان کو غلط انفارمیشن دی جاتی ہے. یہی بات فیصل چودھری صاحب نے کی کہ ان کو کمیونیکیشن ان سے اور انفارمیشن ان سے ود ہولڈ کی جاتی ہے. تو عمران خان شاید خوش نہیں ہے جس طرح ان کا پیغام جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہے ان کے کارکنان تک اور پارٹی تک. سو این ممکن ہے کہ یہ ذمہ داری انہوں نے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو ہی سونپ دی ہو. بیسکلی بشرا بی بی ول ناؤ essentially also be considered نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں ہاں نہیں، یوں نہیں ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب تک کوئی معلومات نہ پہنچیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان تک معلومات نہیں پہنچیں تو وہ غلط کہتا ہے. ان کی ہفتے میں کئی بار اپنی اہلیہ سے ملاقات ہوتی ہے، اپنی بہنوں سے ملاقات ہوتی ہے. 2 ہفتوں کے سوا ان کو اخبارات تک بھی رسائی ہے. ٹی وی بھی کسی حد تک وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے مستحکم ذریعہ تو ان کی اہلیہ اور ان کی بہنیں ہیں. لہٰذا اگر کوئی الف بے ان کو کوئی بات نہیں بتاتا، مثال کے طور پہ اگر یہ مفروضہ قائم کیا جائے تو ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ تو ان کو بتائیں گی جو کوئی بات ہے. اس لیے بالکل یہ غلط ایک بیانیہ قائم کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو کوئی بات نہیں بتائی گئی. اس کا مقصد کچھ بھی ہو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. تو یہ بالکل ایک غلط بیانیہ ہے. ان اور کو تمام معلومات جو ہیں وہ ملتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ لوگ ان کو غلط معلومات دانستہ دیتے ہیں، بڑھا چڑھا کے کوئی بات کرتے ہیں. اور ان کی اہلیہ، ان کی بہنیں اور ہم لوگ جو ایک میانہ روی کا رویہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ صحیح واقعات ان کو بتائے جائیں. اور سر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی تک سینیٹر فیصل واڈا کی ہر پیشن گوئی جو ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے. حتیٰ کہ آئینی ترمیم کب ہوگی وہ تاریخ اور دن اور وقت بھی درست ثابت ہوا ہے. اب ان کا یہ کہنا تھا کہ بشرا بی بی باہر آئیں گی اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کچھ سینئر قیادت ہے جو ایک نئی پی ٹی آئی کاو آؤٹ کی جائے گی. ان کی قیادت میں ہٹ کے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک پارٹی کے اندر سے ایک نئی جماعت کاو آؤٹ ہوگی. تو اب بی بی جو آپ جس کو پیغام رسانی کہہ رہے ہیں، میسنجر کا کردار کہہ رہے ہیں، اس کو ڈی فیکٹو چیئرمین بھی بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں. بی بی ہیں ان کی، بیگم ہیں ان کی. آفٹر آل یہ بات سینیٹر فیصل واڈا صاحب کی اگر مستقبل میں ایسے کوئی خدشات جماعت میں ہو. دیکھیں واوڈا صاحب پیشن گوئی تو نہیں کرتے نا، وہ تو ارادوں کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ہے مقتدرہ کا ارادہ کہ ایسا کیا جائے. اب ان کا ہر ارادہ تو کامیاب نہیں ہوتا. بہت سے ارادے ہو جاتے ہیں کامیاب، وہ اغواکاری کے ذریعے ان کو کامیاب کیا جائے، ان کو جیسے بھی کیا جائے. وہ کوئی اچھے واقعات نہیں ہیں، اور ان کے ان بیانات کا پورا ہونا ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے. لیکن اگر یہ ان کا خیال ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر کوئی نئی جماعت پیدا کر لیں گے بشرا بی بی کے ارد گرد، تو میرا خیال ہے یہ ان کا ارادہ پورا نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی بتایا اور تھا بشرا بی بشرا بی بی کی بی جو ہیں رہائی وہ کی عمران خبر خان دی، صاحب کی، رہائی بھی ہو گئی سر. دیکھیں یہ بھی بات ایک عجیب و غریب ہے نا کہ اگر عدالت رہا کرے، ہائی کورٹ رہا کرے، تو وہ اس کو بھی جوڑتے ہیں کسی کے ارادے سے، کسی مقصد کے ساتھ. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ معاملات جو ہیں ایک طرح سے وضاحت کی جانب بڑھ چکے ہیں. پی ٹی آئی کو کیا کرنا ہے، اور یہ وضاحت اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ قانونی راستے بند کر دیے گئے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت کی جانب ہم ضرور دیکھیں گے، لیکن اب ہمیں توقع کوئی نہیں ہے. آج بھی میں نے ایک پٹیشن جو دائر کی عمران خان صاحب کی جانب سے، جس میں جو پوری صورتحال ہے یا بڑی حد تک جو صورتحال ہے تشدد کی،
الیکشن کو لوٹنے کے بعد جس طرح قانون سازی کی گئی، الیکشن ایکٹ کو تبدیل کیا گیا، ریٹائرڈ ججوں کو لگایا گیا، جس طرح ایم پی او کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری ایف آئی آر لوگوں کے خلاف کاٹی جاتی ہے تاکہ وہ گرفتار رہیں، سیکشن 144 کا بے جا استعمال کیا جاتا ہے، تمام جو آئینی حقوق ہیں، آئینی حق ہے کہ آپ اکٹھے ہوں، آئینی حق ہے کہ آپ آواز بلند کر سکیں، ان تمام حقوق کو پیمرا کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے پامال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب معاملہ ہم نے عدالت کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ رہیں۔ عدالت کچھ کرے نہ کرے یہ بات کی بات ہے، اور یہ عوام کا بھی میں سمجھتا ہوں حافظہ ہے جو پٹیشن ہم نے آج فائل کی ہے اور مزید ہم فائل کریں گے، اور یہ آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، جی دیگر میں نے لوگ اس بھی کی جو ابھی پاکستان ابتدائیے سے میں ڈیٹیل دلچسپی بھی رکھتی بتائی، اور ہیں آپ کی یہ وہ پڑھ خواہش ہے کہ سکتی اس ہیں۔ کو یحییٰ افریدی صاحب اور جی منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب دیکھیں۔ اب یہ ہوتا ہے پورا کہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی خیر آپ دیکھیں، وہ ایک اپنی جگہ بات ہے، وہ ضروری دیکھیں ضروری بات یہ ہے کہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں وہ واقعات اہم ہیں، لیکن یہ تمام باتیں ہم کرتے رہیں گے۔ دیکھیں ایک پورا بیانیہ مفروضہ کہ اب ایک نئی جماعت بنے گی جو مقتدرہ کی خواہشات کے مطابق بنے گی، میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی ہے۔ عمران خان صاحب بالکل مضبوطی سے کھڑے ہیں، انہوں نے اگر مقتدرہ کی خواہشات کے مطابق کوئی جماعت اپنی اہلیہ کے ذریعے بنانی ہوتی تو وہ بہت پہلے ملک سے باہر چلے گئے سر، ہوتے، آج ماضی کہیں میں بھی لندن یہ اس بیٹھے لیے ہوتے، پوچھنا کہیں ضروری اور بھی ہوتا ہے، بیٹھے صرف ہوتے۔ سینیٹر فیصل واڈا سے صاحب کی پیشن گوئیاں نہیں ہے، ماضی کے اندر بھی یہ گلے شکوے ہوتے رہے کہ وہ براہ راست احکامات دیتی تھی جماعت کے اندر، ویڈیو لیکس بھی ہوئی ہیں، نہ صرف ان کی اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان ایک بڑھتے ہوئے مسٹرسٹ کے حوالے سے، مگر آلسو کہ وہ پولیٹیکلی ڈیسیجنز دے رہی تھیں، وہ نالا ہو رہی تھیں، آڈیو ٹیپس آئیں سامنے۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا اوتھینٹسٹی دیئر آف، سر آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ وکیل ہیں اور اس حوالے سے اس کو عدالت کے اندر اب چیلنج بھی کیا ہوا ہے، بٹ دا پرابلم از دیٹ دیز تھنگز ہیو کم آن دا سرفیس۔ سو اگر لوگوں کے اپریہنشنز ہیں، تحفظات ہیں ان کے پولیٹیکل کردار کے حوالے سے، دے ناٹ انفاؤنڈڈ سر۔ اچھا دیکھیں اس میں تحفظات کیا ہیں؟ فرض کریں کہ وہ ایک سیاسی رول ادا کرتی ہیں تو اس میں تحفظ کی کیا بات ہے؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اس میں فکر یا تشویش کی کیا بات ہے۔ اگر عمران خان صاحب ان کو کوئی رول دیتے ہیں اور وہ اس رول کو ادا کرتی ہیں اور اس رول کو ہم سیاسی رول کہتے ہیں تو اس میں باعث تشویش کیا ہے؟ دیکھیں ہر پارٹی میں جب ایک لیڈر نہیں ہوتا موجود، اس کو آپ نے منظر سے دور کیا ہوا ہے، تو اس کے اعتماد کے لوگ اگر بات کریں تو اس سے ایک بہتری پیدا ہو سکتی ہے کہ جو بدگمانی جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا میں پیدا کی جاتی ہے لیڈرشپ کے خلاف یا کچھ لوگوں کے ذریعے پیدا کروائی جاتی ہے، وہ لوگ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے، سر آپ یہ واضح ہیں، بات کس درست کے کہہ رہے ہیں، اشاروں ماضی پہ میں ہم نے کب اللہ کیا جنت بات نصیب کرتے ہیں۔ دیکھے، نصرت بھٹو کو بھی دیکھا پیش اور ہم لوگوں نے کلثوم نواز صاحبہ کو بھی اللہ جنت نصیب کرے پیش ہوتے دیکھا، مگر یہ آپ لوگوں کو گارنٹی ہے کہ ایک دفعہ عمران خان باہر آئیں گے تو وہ وڈرا کر جائیں گی بیک انٹو ہر ڈومیسٹک رول؟ نہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں پارٹی پر حاوی رہیں گی؟ یہ ایک عجیب سا منظر ہے نا جو آپ پیش کر رہی ہیں۔ نہیں، میں تو ظاہر ہے پولیٹیکلی عمران ایکٹیو خان ہونا اور صاحب حاوی چونکہ ہونا دو موجود الگ نہیں چیزیں، ہیں۔ آپ تو ابھی بھی نہیں مان رہے وہ پولیٹیکلی حاوی ہوں گی، آپ تو ان کو میسنجر کے اوپر ڈائلوٹ کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہی ہوں سر، ڈی فیکٹو چیئرمین ہی دیکھیے ہونا میں ہے کہہ انہوں رہا نے ہوں ابھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا اگر کوئی براہ راست پولیٹیکل رول ہو بھی تو اس میں کوئی میری نظر میں ایسی تشویش یا فکر کی بات تو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اگر آتے ہیں اور باہر، آخری جو کہ سوال کیونکہ یقیناً وقت کم ہے آئیں گے جلد باہر۔ سلمان صاحب، وقت کم ہے، مقتدرہ کو یہ فیصلہ شاید غالباً اتنا اچھا لگے نا جن سے آپ بات کرنے کے لیے اتنے بے چین رہتے ہیں، اس حوالے سے ان کی اپریہنشنز ریزرویشنز کے اوپر کچھ کہیں گے؟ ہم بالکل بے چین نہیں رہتے، یہ بھی ایک عجیب جملہ آپ نے ادا کیا۔ ہم کیوں بے چین رہتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اپنا ظلم، جبر، سر میں جھوٹ، بتا دیتی ہوں، میرا الیکشن کو وقت کم ہے، لوٹنا، یہ مگر میں باتیں آپ کو چھوڑ بتا دو۔ دیتی ہوں آپ لوگ کیوں بے چین رہتے ہیں۔ آپ پولیٹیشن سے ڈسکشنز کرنا نہیں چاہتے، یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم، جو بھی آپ کے وجوہات ہیں، پولیٹیکل ڈسکشن آپ پولیٹیشنز، اس حکومت، ان لوگوں سے نہیں کرنا چاہتے۔ پھر آپ لوگ اپنے اعلامیے میں کہتے ہیں دیٹ نیگوشیشنز ول بی ہیلڈ بائی دس کمیٹی وین ایور اینڈ ود ہوم ایور the handlers choose، یعنی کہ بات تو آپ نے انہی سے کرنی ہے انڈائریکٹلی انیویٹبلی، اور یہی پیغام بار بار آپ سب بالکل دیتے ہیں۔ دیکھیں بات ان سے اس لیے کرنی ہے، جی بالکل، کیونکہ باقی سب لوگ غیر اہم ہیں نا۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جا کے بات کرو، پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے بات کرو، تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے اجازت کے بغیر تو کوئی بات نہیں کرنی، وہ پپٹس ہیں۔ تو ہینڈلرز ہی سے ہم بات کریں گے کہ بھائی خدا کے لیے ان کو اجازت دے دو کہ یہ بہت کوئی بہت بات کریں، شکریہ بات کو سلمان آگے اکرم راجہ بڑھائیں۔ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔